والذی قدر فہدی، اس نے ہر چیز کی جو ہے تقدیر نوٹ کر دی ہے اور اسے ہدایت دے دی ہے۔ کہتے جی مکر ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ اگر انسان ہدایت اس کے پاس موجود نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 2 مقامات پہ بتایا ہے کہ ایسا انسان جو ہدایت کی دولت سے محروم ہے، اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اسے سیدھے راستے کا نہیں پتہ، اسے اپنی منزل اور مقصود کا نہیں پتہ، فرمایا وہ جانور ہے بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اب کتنے مشرکین مکہ تھے؟ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں۔ ابو جہل 63 حج کیے جاتے تھے، وہ کہا 63۔ وہ حج جس کے بارے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اخلاص پہ مبنی اللہ کی رضا مقصود و مطلوب ہوتے ہوئے 1 مرتبہ بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ 30 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سالہ زندگی کے گناہ اللہ ایک جھٹکے میں دھو دیتا ہے، لیکن کس کے؟ جس کے پیچھے ہدایت موجود ہوگی، جس سے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ موجود ہوگا، جس کے پیچھے نبی پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ موجود ہوگا، جس کا عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پابند ہوگا، جس کے عمل کے اندر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو ہے یہ عمل مزین ہوگا۔ جاتے جی بکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ 63 حج کرنے کے باوجود بھی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے کیونکہ ہدایت کی دولت سے محروم ہے۔ والذی قدر فہدی، تو گویا کہ سب سے بڑی ہدایت صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں پائی، تو پھر دیکھیں کیسی کیسی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عرش والا فرماتا ہے میں ان کے اوپر راضی ہو گیا۔ تجیب کر سب سے بڑی خوشخبری، میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ یہ عرش والا پیغام دے رہا ہے کہ اپنے امتی کو میرا سلام کہیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات کہ ساری کائنات کا خالق و مالک جو ہے ایک ادنا سے انسان کا نام لے کے عرش معلیٰ کے اوپر اپنے محبوب پیغمبر پہ وحی بھیج رہا ہے کہ نبی اپنی امتی کو میرا سلام کہیں اور ان سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ فہدا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا لی، اللہ نے کیسے کیسے انعام دیے، کہا آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کریں، رب ان کے اوپر اتنا راضی ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں۔ عرش والے نے کیسے کیسے انعامات دیے، چلتے زمین پہ تھے اور چلنے کی آہٹ جو ہے جنت کے اندر سنائی دیتی تھی۔ الذی قدر فہدی، کہتے جی بکار ایک یہ ہے ہدایت جو ہم اپنی نمازوں میں مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، کیونکہ کوئی مجھے دائیں سے کھینچ رہا ہے، کوئی مجھے بائیں سے کھینچ رہا ہے، کوئی مجھے آگے سے جھپٹ رہا ہے، کوئی میرے پیچھے سے لپک رہا ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو داتا جی بکار میں نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ جس طرح عرب کے بدو جو تھے جہالت میں، ضلالت میں، گمراہی میں، شرک میں، بدعات میں، رسم و رواج میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو ہدایت کس نے دی تھی؟ عرش والے نے دی۔ الذی قدر فہدی، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق بخشی ہے، جس نے درست کیا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ بھی عرش معلیٰ سے جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک تو جاتا جی وقت اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے کہ اللہ کا اختیار ہے، کسی انسان کا، کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی بڑے کا، کسی چھوٹے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تو اسے ہدایت دے سکے۔ ہاں، 2 کام انسان کے اختیار میں ہیں، ایک یہ ہے کہ دعوت دینا، حق بات پہنچا دینا، بتا دینا کہ بھی صراط مستقیم یہ ہے، اور دوسرا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد ہدایت اس کے مقدر میں اگر اللہ نے لکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے پسند کر رہے ہیں اسے ہدایت دے دیں گے، اگر عرش والا اسے پسند نہیں کر رہا پھر اسے ہدایت مل سکتی۔ ایک اس کا معنی تو یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، صراط مستقیم کی، جنت کی۔
سیدھے راستے کی۔ دوسرا ڈاکٹر جی کا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان کو قدرتی طور پہ سکھا دی ہیں، اگر یہ سکھانا انسان کے بس میں ہوتا تو پھر کئی سال لگ سکتے تھے، اس کے باوجود بھی شاید انسان سیکھتا یا نہ سیکھتا، یہ تو تجربات کے بعد ثابت ہونا تھا۔ جیسا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کی جبلت میں کیا لکھ دیا ہے کہ اس نے گھاس ہی کھانا ہے، اسے یہ کام کس نے سکھایا ہے؟ آپ اس کے سامنے گوشت رکھ دیں نہیں کھائے گی، آپ اس کے سامنے دودھ رکھ دیں نہیں پیے گی۔ فہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس نے گھاس کھانا ہے، لیکن ایک خونخوار بھیڑیا ہے یا جو ہے شیر ہے، اب ان کی جبلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے گوشت ہی کھانا ہے، اب وہ گھاس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ فہدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جبلی طور پہ، فطری طور پہ ہدایت دی ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد انہوں نے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ جیسے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اسے سکھانا شروع کر دیں کہ اللہ نے اس کی خوراک جو ہے اس کی ماں کی چھاتی میں رکھی ہے، آپ نہیں سکھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کرتے وقت ہی اسے یہ عمل سکھا دیا ہے کہ اس کی غذا کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہ کیا ہے؟ فہدا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے تو انسان کو بھی بتا دیا ہے کہ انسان تمہارے لیے بھی جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اگر آپ اسے سادے لفظوں میں پوچھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ آقا اسلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ فیصلہ تمہارا دل بھی کرتا ہے، جیسا کہ گناہ کے بارے میں آقا اسلام نے فرمایا، الاسم ما حاک فی صدرک، اسے کرتے وقت تمہارے دل میں خوف ہو کبھی میرا یہ عمل کہیں لوگ دیکھ نہ لیں۔ اب ظالم جب کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کے پیسے ہڑپ کر رہا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے ملال موجود ہے، اس کا دل فیصلہ کر رہا ہے کہ تو شر کی طرف جا رہا ہے، تو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو نے زیادتی کا راستہ پکڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے اندر جو فیصلہ کرنے والا ہے، تمہارے اندر کا جو ضمیر ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ اگر کوئی انسان مدرسے میں نہیں بھی پڑھا لکھا، اسے پھر بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا ظلم ہے، خیانت کرنا ظلم ہے، بددیانتی کرنا ظلم ہے، کسی کا حق مارنا، غصب کرنا جو ہے یہ ظلم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ انسان کو بتا دی ہے۔ اب کوئی بھی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا، جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے۔ اب کوئی بھی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا جی کہ مجھے جو چیز ملی ہے اب میرے لیے وہ مال غنیمت ہے، اسے پتہ ہے کہ چیز میری نہیں۔ جیسا کہ ایک چور کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، تابعین کا تبع تابعین کا زمانہ ہے، اب بہت بڑا رہزن تھا، ڈکیتیاں کرنے والا تھا، اب جج نے فیصلہ کر دیا جی اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اس نے کہا جی رکیں، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ کاٹا جائے پہلے میری والدہ کو بلایا جائے۔ بھیجا گیا، والدہ کو بلایا گیا، کہا جی مجھ سے پہلے میری والدہ کا ہاتھ کاٹیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کم سنی میں اپنے بچپنے میں چوری کی تھی تو میری ماں نے میرے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ شاباش بیٹے شاباش، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگر اس وقت میری ماں نے مجھے روکا ہوتا کہ بیٹے نہیں نہیں یہ چیز تمہاری نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے۔ جو والدین اپنی اولادوں کی صالح تربیت کرتے ہیں، ان کی نیک تربیت کرتے ہیں، دادا جی کا وہ مرنے کے بعد ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر بھی ایک فیصلہ کرنے والی سکت موجود رکھی ہے، فطرتی طور پہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، جو میں گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ کی لذت تو بالآخر ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جاؤں گا تو اپنے اس عمل کا کیا جواب دوں گا؟ ہر انسان کو اس کا ادراک ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، وہ اللہ جو اس زمین سے سرسبز و شاداب فصلوں کو پیدا کرتا ہے۔ اب ڈاکٹر جی کا ہر لفظ جو ہے ہمارے لیے نصیحت آموز ہے کہ یہ زمین
اگر آپ اسے کھودنا شروع کر دیں کہ اس کے نیچے کون سے خزانے ہیں جہاں سے فصلیں کئی صدیوں سے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں، کتنی اجناس اسی زمین سے نکل رہی ہیں جسے انسان، جانور، پرندے، درندے اپنی خوراک بنا رہے ہیں، اگر آپ کھودنا شروع کر دیں، تحت الثری کی پستیوں میں چلے جائیں، آپ کو وہ خزانے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس زمین سے سرسبز و شاداب فصلیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں۔ وَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور پھر اس کی سرسبزی شادابی کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ گل سڑ بھی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ زمین بہت ٹھوس ہے، بہت سخت ہے، لیکن اس سے کتنے نرم و نازک بالیاں نکلتی ہیں، نرم و نازک پھول نکلتے ہیں، کتنے نرم و نازک جو ہے فصلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کاملہ ہے کہ اگر آپ یہ اپنا دل سخت رکھیں گے، پتھر کی طرح رکھیں گے، پھر آپ کو بھی ہدایت مل سکتی، کیونکہ پہاڑوں پہ فصلیں پیدا نہیں ہوتی، وہ کسی کے کام آنے والی جگہ نہیں ہے، اسی زمین سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اپنے مزاج میں نرمی رکھتی ہے۔ اگر ہمارے مزاج میں بھی نرمی ہوگی اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ہمارے اہل و عیال کو بھی ہوگا، دو صحابہ کو ہوگا، پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا اس مثال کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسے جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیج ڈالنے تک میری محنت شامل ہے، اس سے جو ہے فصل پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج کو جو ہے ثمر آور کرتے ہیں، پھل لگاتے ہیں، وہ زمین سے باہر آتا ہے اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اس میں پورا جوبن آتا ہے، جوانی آتی ہے، لیکن بالآخر ایک وقت آتا ہے جب وہ گل سڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بالآخر انسان جو ہے اپنی موت اور اپنی قبر کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت جی بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار موقعوں پہ میری اور آپ کی اصلاح کر دی ہے کہ ہمیشہ بچپن نہیں رہا کرتے، ہمیشہ جوانیاں نہیں رہا کرتی، ہمیشہ زندگیاں نہیں رہا کرتی، ہمیشہ تندرستیاں نہیں رہا کرتی، لہذا اگر آپ کے پاس زندگی ہے اسے موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ آج آپ کے پاس تندرستی ہے، اسے بیماری سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان سمجھ لیجئے۔ آج آپ کے پاس فرصت ہے، اسے مصروف ہونے سے پہلے پہلے غنیمت جان لیجئے اور اپنے ان لمحات کو، اپنی ان جوانیوں کو، اپنی تندرستیوں کو اللہ کی محنت کے اندر